بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 افسران کو موت کی سزا کا سامنا۔ اسرائیلیوں کا اعتراف کہ ہمارا مستقبل تاریک ہے۔ خرطوم کی سڑکوں پر نہ پھٹنے والے مواد کے ڈھیر۔ حکومت کا پی ٹی آئی سے بات چیت کا واحد ایجنڈا کیا ہوگا؟ حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات آج ہی ہوں گے، پی ٹی آئی۔ یوکرین مغربی ہتھیاروں کی تجربہ گاہ۔ اقوام متحدہ کو امریکہ سے کسی اور ملک منتقل کیا جائے، روس۔ صرف 3 منٹ کی چہل قدمی بلڈ شوگر کم کر سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار انڈین نیوی کے 2 کمانڈر سمیت 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت ہونے کا خدشہ ہے۔ انڈین نیوی کے اعلیٰ ملٹری ایوارڈ یافتہ کمانڈر پرنیتا تیواری سمیت 8 ریٹائرڈ افسران قطر میں الزہرہ گلوبل ٹیکنالوجی سروسز میں ملازمت کر رہے تھے۔ بھارتی بحریہ کے ان 8 سابق افسران کو گزشتہ سال اگست میں قطر کے اسٹیٹ سیکیورٹی بیورو نے حراست میں لیا تھا۔ گرفتار ہونے والے 8 نیوی اہلکاروں میں سے 2 کمانڈر تھے۔ مودی سرکار اپنے ان سابق افسران کی قطر میں گرفتاری سے لا علم تھی۔ گرفتار شدگان میں سے ایک کی اہلیہ کی ٹویٹ سے معلوم چلا کہ قطر کی خفیہ ایجنسی نے ان اہلکاروں کے ڈیجیٹل پیغامات کا سراغ لگایا تھا، جس میں اہم قومی راز اسرائیل کو بتائے گئے تھے۔ قطر میں قید بھارتی بحریہ کے ان 8 سابق اہلکاروں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ قطر کے تفتیشی ادارے کی تحقیقات کے مطابق ان اہلکاروں نے اٹلی سے جدید آبدوزیں خریدنے سے متعلق قطر کے خفیہ پروگرام کی تفصیلات اسرائیل کو فراہم کی تھی۔ اس الزام میں قطر کے انٹرنیشنل ملٹری آپریشنز کے سربراہ سمیت نجی دفاعی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی گرفتار ہیں، اور بھارتی نیوی کے 8 افسران بھی اسی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ قطر میں ملکی سلامتی، جاسوسی اور قومی راز کو افشا کرنے کے خلاف سخت قوانین رائج ہیں، جن کی سزا موت ہے۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے مقدمے کی سماعت 3 مئی کو ہوگی، جس میں ممکنہ طور پر ملزمان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایک اسرائیلی میگزین کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے 48% باشندوں کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں اسرائیل کا مستقبل بہت ہی زیادہ خراب اور تاریک ہوگا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ حالیہ ایک سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے تقریباً نصف باشندوں کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں صہیونی حکومت کا مستقبل بہت ہی تاریک ہوگا۔ اس سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 48% اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں اسرائیل کا مستقبل بہت خراب ہو جائے گا، جبکہ صرف 20% نے کہا کہ مستقبل میں حالات بہتر ہوں گے، اور 19% نے کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسری طرف امریکہ میں ایک نئے سروے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹروں کی حمایت میں کمی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جب مقبوضہ فلسطین میں احتجاجی مظاہروں نے صہیونی حکومت کی تشویش میں شدت پیدا کر دی ہے، امریکہ میں ایک سروے کے نتیجے میں تل ابیب کے لیے ڈیموکریٹس کی حمایت میں کمی سرخیاں بنی ہوئی ہے۔ امریکی رائے عامہ کے موضوع پر یونیورسٹی آف میری لینڈ کا تازہ ترین سروے شائع کیا گیا ہے۔ اس سروے میں قابل غور نقطہ صہیونی حکومت کے لیے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹروں کی حمایت کی سطح ہے۔ اس سروے کا ایک موضوع جس نے کافی سرخیاں بنائی ہے، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامیوں میں سے 44% کا یہ خیال ہے کہ وہ صہیونی حکومت کو نسل پرست سمجھتے ہیں۔ سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے، تاہم اس کے باوجود سیکیورٹی تناؤ موجود ہے۔ فوج نے درمان اور خرطوم میں فضائی حملے کیے ہیں۔
ساتھ ہی دارالحکومت میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی جانب سے زمین پر کارروائیوں سے متعلق آوازیں سنی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے خرطوم کے متعدد رہائشی محلوں میں نہ پھٹنے والے بارود اور ہتھیاروں کی موجودگی سے خبردار کر دیا ہے۔ ادارے نے اپنے سرکاری ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ 72 گھنٹے کی جنگ بندی کے باوجود شمالی خرطوم اور ان میں درمیان میں لڑائی دیکھی گئی ہے، اور مغربی دارالفور میں بھی تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خرطوم کے رہائشی علاقوں میں غیر پھٹنے والے ہتھیاروں کی موجودگی کی غیر مصدقہ اطلاعات کے پھیلاؤ سے خبردار کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایک طرف جھڑپیں جاری ہیں تو دوسری طرف عام شہری خوراک، پانی، ادویات اور ایندھن کی قلت کا شکار ہیں۔ خاص طور پر خرطوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں مواصلات یا بجلی تک رسائی ختم ہو چکی ہے۔ نقل و حمل کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پر خرطوم سے مصری سرحد کی طرف سفر کے لیے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں۔ شہری شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں سے فرار ہوتے رہتے ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی اب ادویات، طبی مواد اور سامان کی شدید قلت ہے اور انہیں کام کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ ان میں سے بیشتر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھلی کچہریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سوڈانی وزارت صحت کے مطابق جھڑپوں میں اب تک 512 افراد مارے جا چکے ہیں اور 4000 سے زائد زخمی ہیں۔ امریکی قومی سلامتی نے سوڈان میں اپنے دوسرے امریکی شہری کی موت کی بھی تصدیق کر دی ہے اور لواحقین سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل پہلے امریکی کی موت کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں کہنا تھا کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں ایک امریکی افسوسناک واقعے میں مارا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ روس سے سستے تیل کا جہاز جلد پاکستان آ جائے گا۔ اگر ہماری حکومت امپورٹڈ حکومت ہوتی تو کیا روس ہمیں تیل دیتا؟ انہوں نے کہا کہ سال 2018 میں پاکستان کی معیشت دنیا میں ایک مانی ہوئی معیشت تھی جو تیزی سے ترقی کر رہی تھی، مگر آج جھرلو الیکشن کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ دھاندلی کے لیے کیا کیا انتظامات نہیں کیے گئے؟ شہباز شریف نے کہا کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ IMF سے مذاکرات تیزی سے جاری تھے تو عمران نیازی کے اشارے پر دو صوبوں کی حکومتوں کو وفاقی حکومت کے خلاف مشکلات پیدا کرنے کا کہا گیا، پھر سائفر کا کہہ کر کس طرح امریکہ کا نام لیا گیا۔ ہم 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم 4 والے بینچ کا فیصلہ مانتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا۔ PTI سے بات چیت سینٹ میں ہوگی۔ PTI سے بات چیت کا واحد ایجنڈا ایک ہی روز عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے پاس کوئی توپ یا ڈنڈا نہیں ہوتا۔ اتحادیوں نے PTI کے خلاف ڈٹ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خط کا جواب دے دیا گیا ہے، اگر حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات آج ہی ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مذاکرات عمران خان کی مقرر کردہ 3 رکنی کمیٹی ہی کرے گی۔ حکومت انتخابات سے راہ فرار چاہتی ہے، حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو نام پیش کرے۔ اس موقع پر فواد چودھری نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ بھی چاہے تو آئین تبدیل نہیں کر سکتی۔ مذاکرات آئین کے مطابق کیے جائیں گے۔ آج مذاکرات شروع ہوئے تو ہم ویلکم کریں گے۔ اس موقع پر وہاں موجود عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت الیکشن میں نہیں جائے گی۔ یہ حکومت تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ مذاکرات وقت ضائع کرنے کی ایک سازش ہے۔ مغربی ممالک نے یوکرین کو اپنے ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بنا دیا ہے۔ امریکہ یوکرین کو ابراہم ٹینک دینے پر تلا ہوا ہے تو کینیڈا $10 لاکھ کے ہتھیار یوکرین کی جنگ کی آگ میں جھونک رہا ہے۔ ابراہمز نوعیت کے 31 ٹینک مئی کے آخر تک جرمنی میں واقع امریکی فوجی اڈے میں پہنچا دیے جائیں گے، جبکہ امریکہ یوکرینی فوجیوں کو ان ٹینکوں کو چلانے اور ان کی مرمت کی ٹریننگ دے گا۔
10 ہفتے پر مشتمل ٹریننگ کا سلسلہ جون کے مہینے میں شروع ہو جائے گا۔ مغربی ممالک نے روس سے جنگ کے بہانے اب تک یوکرین کو 230 ٹینک اور 1550 بختر بند گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ کینیڈا کے حمایتی کھیپ میں $20 لاکھ کی مالیت کے ریڈیو سسٹم بھی ہے جنہیں ٹینکوں میں استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یوکرین کو عارضی پل بھی ملیں گے جن کے ذریعے دریاؤں اور ندیوں پر یوکرینی فوجیوں کی نقل و حرکت ممکن ہو سکے گی۔ مغربی ممالک نے روس اور یوکرین کے مابین جنگ بندی اور قیام امن کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہوئے یوکرین کو اپنی جنگی تجربہ گاہ میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکی قیادت میں نیٹو یوکرین کو مسلسل ہتھیار بھیج کر اس جنگ کو ایک جانب طویل بنا رہا ہے تو دوسری جانب لاکھوں یوکرینیوں کی وطن واپسی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے مغربی ممالک کو اس دلدل میں اور بھی ڈبو رہا ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کو امریکہ کے شہر نیو یارک سے باہر کسی اور ملک منتقل کرنے کی تجویز کو ایک اچھا آئیڈیا قرار دیا ہے جس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کو نیو یارک سے کسی اور جگہ منتقل کر دیے جائے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کو کسی اور ملک منتقل کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے مختلف ملکوں کے سفارتی وفود اور میڈیا ٹیموں کو ویزوں کے اجراء میں مشکلات کھڑی کرنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے میزبان کی حیثیت سے امریکہ کی جانب سے ویزوں کے اجراء میں مشکلات کھڑی کیے جانے کے مسئلے میں روس اکیلا نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں کو بھی ویزے کے اجراء میں ایسی مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں بھی امریکہ سے ایسی ہی شکایات ہیں۔ ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کی نشست کے بعد صرف 3 منٹ کی چہل قدمی بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر کر سکتی ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف سندرلینڈ کے سائنسدانوں کے مطابق اس طریقے سے شوگر سے متاثر افراد بہتر انداز میں اپنی بلڈ شوگر کو قابو کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے دل کے دورے اور فالج جیسی پیچیدہ صورتحال میں مبتلا ہونے کے خطرات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج ڈائبٹیز UK پروفیشنل کانفرنس 2023 میں پیش کیے گئے۔ تحقیق میں شریک ہونے والے افراد کو 2 ہفتوں تک زیر معائنہ رکھا گیا۔ ڈاکٹر میتھیو کا کہنا تھا کہ تحقیق کے نتائج نے پہلی بار اس متعلق شواہد فراہم کیے ہیں کہ طویل مدت تک بیٹھے رہنے کے دورانیے کو وقفہ دینے کے لیے ہلکی پھلکی سرگرمی کی مدد سے خون میں محدود بلڈ شوگر کی سطح کی مدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ اس لاہ عمل سے خون میں گلوکوز کی سطح کم ہونے کے ممکنہ خطرات نہیں ہوتے، جو کمی عموماً روایتی سرگرمیوں اور ورزش کے سبب ہو جاتی ہے۔ چائنا نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ اپنے داخلی مسائل کا مورد الزام ہمیں نہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ ہمیں برا بھلا کہہ کر کسی نہ کسی طرح اپنے داخلی مسائل کے لیے ہمیں مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس وقت چائنا امریکہ تعلقات تعطل کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکہ میں کچھ لوگوں کا چین کو خیالی دشمن سمجھنا ہے، جس کا مقصد دوسری عالمی لڑائی کے دوران امریکہ کے دشمن جاپان اور سرد لڑائی کے دوران سوویت یونین کے ساتھ چائنا کا موازنہ ہے۔ یہ لوگ چائنا کو ایک خیالی دشمن کی صورت میں پیش کرتے ہوئے امریکہ کے لیے قومی مقصد کے احساس کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ امریکی عوام کے غم غصے کو چائنا کی جانب منتقل کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے نام نہاد ورلڈ آرڈر کے تحفظ کا مطلب دوسرے ممالک کو دبانے اور امریکہ اور چند مغربی ممالک کے گھریلو قوانین کو بین الاقوامی سطح پر رائج کرنا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی برادری کے تسلیم شدہ عالمی نظام پر عمل پیرا نہیں۔ امریکہ نے موجودہ عالمی نظام کو ترک کر دیا ہے، جس کی تعمیر میں وہ خود بھی شامل تھا، اور اب وہ امریکی ساختہ نام نہاد ورلڈ آرڈر کی تشکیل چاہتا ہے، جس کا مقصد بدماشی ہے۔
یہ کمزور اور چھوٹے ممالک کو زیر تسلط لاتے ہوئے جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ آج دنیا کو اتحاد اور تعاون کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چائنا اختلافات سے نمٹتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مساویانہ سلوک اور ایک مشترکہ بنیاد کی تلاش کا خواہش مند ہے۔ امریکہ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے اور چائنا کے ساتھ مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، منصفانہ مسابقت ہونی چاہیے اور پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ امریکہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کر دے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ چائنا کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ چینی عوام امریکہ کی منفی بیان بازی کو چین کو قابو میں رکھنے اور اسے کچلنے کی درپردہ کوشش سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب میں معذوروں کو خانہ کعبہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی الیکٹرانک ویل چیئرز کی فراہمی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مقدس مساجد کے امور کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمان نے کہا کہ مسجد الحرم آنے والوں میں معذور اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہمارا اہم ہدف ہے۔ نئی الیکٹرانک ویل چیئرز مضبوط پلاسٹک سے تیار کی گئی ہے جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ان کو چلانا آسان ہے جبکہ انہیں فولڈ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔